ہمارے محترم پچھلے جمعے کو جو کچھ باتیں عرض کی گئی تھی وہ تمام باتیں مہر کے متعلق تھیں، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ شریعت اسلام کے اندر مہر کا دینا کتنا ضروری ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں خود اس بات کو کہا ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو، جن عورتوں کو تم اپنے نکاح میں لاتے ہو، ان کا مہر جتنا بھی متعین ہو جائے دے دیا کرو۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 نکاح فرما کر ان کے مہر ادا کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب نکاح کرو تو اس کے اندر مہر کی ایک رقم متعین کر لو، اور مہر کی اس رقم کو متعین کرنے کے بعد بس یوں ہی نہیں ہے کہ امام صاحب کے یا مولانا صاحب کے رجسٹر میں لکھی گئی اور چھٹی اب کون لیتا ہے اور کون دیتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اسے ادا کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ دینی چاہیے، اور صرف پیغام نہیں دیا بلکہ نہ دینے والوں کو وعید بھی سنائی، جن کی مہر کو نہ دینے کی نیت ہوتی ہے۔ پچھلے جمعے کو یہ بات آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مہر متعین کر لیتے ہیں اور دینے کی نہ دینے کی نیت رکھتے ہیں کہ دینا تو ہے ہی نہیں، کتنا ہی متعین کر لو، تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو وہ زانی بن کر حاضر ہوگا، یعنی جیسے اس نے بغیر نکاح کے اب تک پوری زندگی اس عورت سے جس کو وہ اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا اس سے زنا کیا، اس حالت میں حاضر ہوگا اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں۔ لہذا پچھلے ہفتے کو یہ تمام باتیں ہوئی، آخری بات جو پچھلے ہفتے میں ہوئی تھی وہیں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنی ہیں اور بہت اہم ہیں۔ آخری بات پچھلے جمعے کو یہ عرض کی گئی تھی کہ مہر کی کم سے کم مقدار، یہاں بات ہم نے ختم کر دی تھی، تو مہر کی کم سے کم مقدار شریعت میں کیا ہے؟ وہ ہے 10 درہم، جس کا موجودہ زمانے کے اعتبار سے آپ اگر حساب لگائیں گے تو 12 سال لگایا جا سکتا ہے، اور تولہ 11 گرام کا ہے، 10 گرام کا ہے، واللہ عالم، یہ سنار سے پتہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے حساب سے 10 درہم کا کی کتنی چاندی بنتی ہے اور کتنی رقم بنتی ہے اس کا سنار سب کچھ حساب لگا کر بتا دیتا ہے۔ لیکن شریعت میں کم سے کم مہر کی جو مقدار ہے وہ ہے 10 درہم۔ اس سے کم اگر کوئی مہر باندھنے کی کوشش کرے گا تو آٹومیٹکلی 10 درہم ہی مہر اس کے اوپر لازم ہوگی، چاہے وہ کتنی کم باندھ لے، کیونکہ اس سے نیچے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، شریعت نے 10 پر بس روک لگا دی ہے۔ اس کے بعد اب سوال ہوتا ہے کہ جس زیادہ کی حد کیا ہے؟ تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر زیادہ سے زیادہ مہر باندھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ 1 لاکھ کی باندھیں، 2 لاکھ کی باندھیں، 3 کی باندھیں، کروڑ کی باندھیں، شریعت کبھی منع نہیں کرتی، لیکن ابھی اس کا فیصلہ مت لیجئے کہ جی امام صاحب نے کہہ دیا جتنے کی چاہیں اتنے کی باندھ لیں، نہیں، ابھی اگلی باتیں سنیے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت نے حدود تو متعین نہیں کی زیادہ باندھنے کی کہ آپ اتنی باندھیں، ہو سکتا ہے شریعت 40,000 پر حد بندی کر دیتی، میری حیثیت ہے 40 لاکھ باندھنے کی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں آنے والی لڑکی کو 40 لاکھ دوں مہر میں، میری حیثیت تھی 30,000 کی، شریعت نے روک لگا دی 40 پر، تو میری تو حیثیت نہیں 40,000 میں کہاں سے دوں، تو یہ میرے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے زیادہ سے زیادہ پر کوئی مہر متعین نہیں کی، کوئی حد کم پر کر دیے، کم پر 10 درہم، تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی ادا کر سکے، اور زیادہ پر کوئی حد مقرر نہیں کی، جتنی چاہے باندھ سکتے ہیں۔ مگر مہر کی زیادتی میں آپ پہلے ایک واقعہ سن لیں کہ مثال کے طور پر
آپ نے مہر کی زیادتی میں 1,00,000 مہر متعین کر دیا، ٹھیک ہے، اجازت ہے شریعت سے، کر سکتے ہیں، مگر حضرت نانوتوی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو زمانہ جانتا ہے، 1,500 کتابوں کا مصنف، بلکہ 1,500 نہیں 1,700 کتابوں کا مصنف، جس کی پوری زندگی اپنے وقت کا مجدد، 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے ایسا جو اتنا کام لوگوں کے لیے کر جائے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے 2 بیویاں تھیں، حضرت کے 2 تھیں، اور وہ اس لیے کی تھی کہ حضرت کے کوئی اولاد نہیں تھی پہلی بیوی سے، اللہ کا کرنا دوسری والی کے سے بھی کوئی اولاد نہیں، حضرت کو اللہ نے کوئی نرینہ اولاد سے نوازا نہیں، اسی لیے آپ کے کام سے دنیا تو فیض لے رہی ہے لیکن آپ کی کوئی نسل نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی کا مہر تھا 500 روپے اور ایک بیوی کا مہر تھا 5,000 روپے۔ کہتے ہیں کہ 500 روپے مہر تو اتنا ہے جی کہ روزانہ کی آمد سے یا مہینے کی تنخواہ سے ٹھیک ٹھاک ادا کر سکتا تھا اور میں نے کر دیا، لیکن 5,000 کا جو مہر تھا وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ آگے جو وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ویسے میں نے دونوں ادا کیے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن اگر میرے اس 5,000 روپے والے مہر کو ادا کرنے کے لیے اگر میرے باپ کا جمع کیا ہوا پیسہ نہ ہوتا میرے پاس میں، تو میرے دل کے اندر بیوی کی طرف سے نفرت بیٹھنے لگی۔ کیوں؟ 5,000 کا درہم، 5,000 مہر وہ میرے لیے مصیبت بن گئی تھی اور ادا بھی کرنا ضروری تھا ورنہ قیامت میں پوچھ ہوتی۔ اب میرے دل کے اندر بے چینی رہتی تھی اور شیطان میرے دل کے اندر یہ بات ڈالتا تھا تیری اس بے چینی کا جو سبب بنی ہے یہ لڑکی عورت بنی ہے، لہٰذا اب اس طرف سے میرے دل میں نفرت آنے لگی۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ میں نے باپ کا جمع کیا ہوا ٹھیک ٹھاک تھا، میں نے اس میں سے وہ 5,000 روپے ادا کر دیے۔ پھر آگے کہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ مہر نہیں متعین کرنی چاہیے، اگر مہر متعین کریں تو جس محفل میں جس لڑکے سے نکاح اپنی بیٹی کا کر رہے ہیں اس لڑکے کی حیثیت پر ذرا نظر ڈال لیں۔ لیکن ہمارے ہاں بزرگوں ہوتا کیا ہے، معاف کیجئے گا اگر بات تھوڑی سی سخت لگ جائے، ہم 12 مختلف نکاح کی مجلسوں میں شرکت کی، نکاح بھی پڑھاتے ہیں، ویسے بھی رشتہ داریوں میں جانا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جس لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہوتے ہیں اس کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے باپ کی، حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے خاندان کی کہ اس کے خاندان کو تو میاں بڑا نام ہے، ارے اس کے باپ سے ہمیں کیا لینا، اس کے خاندان سے کیا لینا، اس لڑکے کا اپنا کتنا کاروبار ہے، وہ کتنا پیروں پر کھڑا ہے، آپ کی بیٹی کا نان و نفقہ، آپ کی بیٹی کا مہر، آپ کی بیٹی کا خرچہ اس کے باپ پر نہیں، اس کا باپ دے دے وہ الگ بات ہے، اس لڑکے پر ہے جس کے ساتھ اس بیٹی کو کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم مہربان دیتے ہیں اس کا باپ کے، جس کا باپ تو پردھان ہے، اس کا باپ تو ایسا ہے، اور بے شمار ایسے واقعے ہیں اور ایسے مسئلے پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ باپ پردھان تھا، نکاح کی مجلس میں پردھان کی ناک دیکھ کر مہر باندھ لیا اور اس پردھان محترم نے بھی نہیں کہا کہ ہاں اتنا مت باندھیے کم باندھیے، کیوں اس کی ناک کٹ رہی ہے وہاں نکاح کی مجلس میں منع کرتے ہوئے کہ میاں پردھان صاحب نے تو اتنا کم مہر بندوایا۔ اب گھر آئے تو باپ لڑکے کو دینے کے لیے تیار نہیں، لڑکا مانگنے سے شرم کرتا ہے کہ کہیں باپ ڈانٹ نہ دے، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ مہر دیے ہی نہیں جاتا۔ تو ظلم کس نے کیا؟ ظلم کے جو ذمہ دار ہیں وہ لڑکی والے یعنی ہم خود ہیں، ہم نے اس بچے کی حیثیت دیکھ کر کیوں نہیں باندھا؟ لہٰذا جب اس لڑکے کے پاس اتنا مہر ہوگا نہیں، اتنا پیسہ باپ دے گا نہیں، لڑکی اگر مطالبہ کرنے لگے، کر سکتی ہے شریعت اعتبار سے، اسے حق حاصل ہے اپنے مہر کا مطالبہ کرے، وہ کرے گی یا نہ بھی کرے، لڑکے کے دل میں خوف خدا آ جائے، اب وہ تلاش کرے گا کہ بھئی اتنا مہر بھی دینا ہے 2 لاکھ روپے کا، اب میں کہاں سے لاؤں، روزانہ اس کے نانو نفقے کا بھی کرنا ہے اور کمائی اتنی ہے نہیں دنیا میں، کیسے کروں؟ تو اب کیا ہے، جھگڑے شروع ہوں، ٹینشنوں کا شکار ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ اور بزرگوں جب انسان شوہر گھر کا آدمی جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے میاں بیویوں میں لڑائی چلی ہوتی ہے، ورنہ میاں بیوی کا لڑائی کا مطلب ہی کچھ نہیں، اللہ نے محبتیں اتنی دی ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ لڑکے میں اور لڑکی میں نفرتیں نہ بڑھے، محبت کے ساتھ میں رشتہ نبھے، رشتہ داری کو رشتہ داری سمجھا جائے، شیطان بیچ میں نہ کودے۔ تو اس کی سب سے پہلی بنیاد ہمیں ڈالنی ہوگی کہ ہم نکاح کی مجلس میں جو مہر متعین کر رہے ہیں وہ لڑکے کے باپ کی حیثیت کو دیکھ کر نہیں، لڑکے کی حیثیت اور اس کے کاروبار کو دیکھ کر متعین کرنا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی سے سنی ہو یا معلوم بھی ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، ایک واقعہ کہیے، وہ بہت گھومتا ہے اور کئی جگہ ہمارے سامنے بھی یہ بات آئی نکاح کی مجلس میں، لوگ اسے دلیل بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں آپ کیوں مولانا ہو کر، مفتی ہو کر مہر کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ خبردار کسی کے بارے میں یہ نہ سنوں کہ اس نے اپنی بیویوں کا مہر اتنی زیادتی کے ساتھ باندھا ہے، تو ایک عورت آ گئی دیہات کی، ایک بڑھیا، اور اس نے کہا عمر یہ کیسی بات کرتے ہو کہ قرآن کریم نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن کریم کے اندر تو ہے لفظ قنطار استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اگر تم اپنی عورتوں کو مہر میں ایک ڈھیر بھی دو تو دے سکتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اتنا دو، زیادہ مت دو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھ سے اچھی تو یہ بڑھیا ہی ہے، یعنی حضرت عمر نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا۔ تو لوگ اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں کہ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ یاد رکھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ درست ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں نقل ہے، حدیث کے اندر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رجوع کیا تھا وہ مہر کی زیادتی سے نہیں، یا حضرت عمر نے اجازت نہیں دیتی تھی کہ جتنا چاہو باندھو، نہیں، بلکہ حضرت عمر نے اس بات سے رجوع کیا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں مہر کی فلاں مقدار کو لے کر یہ قانون بنا دوں، جیسے انہوں نے قانون بنایا تراویح کا، 20 رکعت تراویح کا قانون وہیں سے تو بنا، ایسے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک قانون بنا دوں۔ تو اس بڑھیا نے اس کی مخالفت کی کہ آپ قانون نہیں بنا سکتے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، چاہے جتنا باندھ لو اپنی حیثیت کو دیکھ کے، آپ کون ہوتے ہیں اس قانون کو بنانے والے؟ تو اس قانون سے رجوع کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ قانون نہیں بناؤں، لیکن مہر کی زیادتی شریعت کے اندر ناپسندیدہ نہیں، بلکہ کمی مہر کو جتنا کم کیا جائے اتنا اچھا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جانتا ہے، کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں، آپ کی ایک حدیث ہے معجم طبرانی میں، فرماتی ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کا مہر کم سے کم۔ دوسری بات، آپ اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں؟ 11۔ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ 11 اور 4 15۔ آپ 15 کے نکاح کی ڈیٹیل اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف ایک بیوی جن کا نام ام حبیبہ ہے، بقیہ نہ بیٹی اور بیویاں 14 کا جو ہے 14 کی 14، ان کے سب کے مہر 500 درہم سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضرت ام حبیبہ کا مہر ہے 4000 درہم، ان کو چھوڑ کر۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اگر غلط ہوتا تو پھر ام حبیبہ کا مہر 4000 درہم کیوں ہے؟ یہ بھی تو دلیل بنایا جا سکتا ہے، لوگ بناتے ہیں دلیل کہ جو ام حبیبہ کا مہر 4000 درہم ہے تو باندھا جا سکتا ہے کہ نبی نہیں جانتے تھے کہ ناپسندیدہ ہے؟ اگر ناپسندیدہ ہے تو اللہ کے نبی نے ناپسندیدہ کام کیوں کیا، چاہے ایک بیوی کے ساتھ کیا؟ تو واضح طور پر سمجھ لیجئے، میں نے بھی ایک جملہ بولا تھا کہ مہر حیثیت کو دیکھ کر باندھا جائے۔ آپ تاریخ کے جاننے والوں سے پوچھئے کہ ام حبیبہ کا نکاح کس نے پڑھایا ہے اور مہر کس نے ادا کیا ہے، تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح بطور وکیل جس پڑھانے والا ہے وہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ، اور مہر بھی اسی نے متعین کیا اور دیا بھی اسی نے تھا۔ تو اللہ کے نبی نے تو اپنی جیب سے نہیں دیا، لہذا جب بادشاہ نکاح پڑھا رہا ہے اور اپنی طرف سے مہر دے رہا ہے تو بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق تو دے گا، یا میری آپ کی حیثیت کے مطابق دے گا؟ اگر وقت کا بادشاہ
200 روپے یا 50 روپے مہر دینے لگے تو دنیا نہیں کہے گی میاں بادشاہ بنا پھرتا ہے اور مہر دیتا ہے اتنا سا. ارے دینا تھا تو اپنی حیثیت کے مطابق تو دیتا. تو بادشاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق 4000 درہم مہر دیا, جو موجودہ دور کے حساب سے 12 کلو چاندی بنتی ہے. تو اس لیے حضرت ام حبیبہ کے مہر کو دلیل نہ بنایا جائے. بقیہ جو 14 ہیں, 4 بیٹیاں اور 10 بیویاں, ان کے مہر کو دلیل بنانا چاہیے. ان کا مہر کسی کا بھی دیکھ لیجئے 500 درہم سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے یہاں عوام میں مہر کے متعلق ایک غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ نام چلتے ہیں نکاح کی مجلس میں. نمبر 1 مہر فاطمی, نمبر 2 بعض لوگ کہتے ہیں جی شرع پیغمبری باندھ دو, یہ بھی چلتا ہے. کچھ لوگوں کو کہتے ہیں وہ سنا ہے کہ شرع محمدی باندھ دو, یہ بھی چلتا ہے. تو سمجھ لینا چاہیے مہر فاطمی تو مہر ہے, یعنی حضرت فاطمہ کا مہر جو 500 درہم ہے, اس کو باندھ لینا چاہیے اگر حیثیت ہے. اور اگر اس سے کم کی حیثیت ہے تو کم باندھا جا سکتا ہے, اور اگر زیادہ کی حیثیت ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا نہ باندھے, باندھ لینا چاہیے, لیکن لڑکے کی حیثیت کو دیکھ کر, یہ بات نظر انداز نہ ہو. لیکن شرع پیغمبری اور شرع محمدی کوئی مہر نہیں. لوگ بحث کرتے ہیں بعض جگہ تو غصہ بھی آ جاتا ہے, نکاح کی مجلس میں جواب دینا پڑتا ہے. ایسے جاہل لفظ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن غیر عالم جو نکاح کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہی بحث و مباحثہ, میاں ہم نے پہلے مفتی صاحب دیکھے ایسے, ہم نے تو سب میں دیکھا فلاں کا شرع پیغمبری بندہ فلاں کا. ارے جس نے پوری زندگی جن علماء نے قرآن کے اور کتابوں کے اوراق پلٹنے میں گزار دی, ان کی نظروں سے آج تک کتابوں کے اوراق پہ شرع پیغمبری نہیں گزرا. تو اس لیے شرع پیغمبری اسلام کے اندر کوئی مہر نہیں ہے, صرف مہر فاطمی ہے. یہ کم سے کم مہر یا زیادہ مہر کوئی نہیں ہے شریعت کے اندر, کم سے کم مہر ہے. اس لیے کسی سے بحث و مباحثہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے شرع پیغمبری کو لے کر. آخری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پوری زندگی مہر نہیں دیتے, اور جب بیوی مرنے کے قریب ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے جی آپ نے مہر تو ادا کیا نہیں, لہٰذا اب میں مر رہی ہوں, تو اس کے کان میں کہلوا دیتے ہیں کہ معاف کر دو. اور مرتے مرتے وہ معاف کر جاتی ہے, جب مرنے کو جا رہی ہے جب معاف کر رہی ہے. یاد رکھ لینا چاہیے, اگر میری بات پر اعتماد نہ ہو کسی اپنے مطمئن مولوی سے پوچھ لینا چاہیے. اگر بیوی مرض الموت میں مرنے کے قریب اور مہر معاف کر رہی ہے, یہ معافی اسلام کے اندر قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی وارث, کوئی بھی باپ اپنے لڑکے کسی ایک, جیسے مثال کے طور پر کسی باپ کے 4 لڑکے ہیں, تو باپ کو شریعت یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ بڑے لڑکے کو زیادہ حصے کی وصیت کر جائے اور 3 کو کم. ہاں اگر 3 جو ہیں دیگر وہ اجازت دے سکتا ہے بڑے کو, لیکن بغیر ان کی اجازت کے نہیں. ایسے ہی یہاں ہے, مرتے مرتے آپ جو بیوی معاف کر رہی ہے, اب تو وہ جا رہی ہے, اب دنیا میں اس کا کیا رہ گیا. اب تو اجازت لینی پڑے گی ان وارثوں سے جن کا ماں کے مال میں حصہ ہے, یعنی اس کی اولاد سے اجازت لینی پڑے گی کہ معاف کرتے ہو یا نہیں کرتے. اس لیے اگر کوئی مرض الموت میں مرنے کے قریب بیوی مہر کو معاف کر رہی ہے تو وہ معافی قابل قبول نہیں ہے, وہ دینا پڑے گا, اور اگر نہیں دیں گے تو قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے.